بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس 10th کلاس. آج ہم پڑھیں گے پاک افغان تعلقات یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں, اور ان کے جو ہم نے پوائنٹس آج ڈسکس کرنے ہیں یعنی جن کے بارے میں آج پڑھیں گے وہ ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کیسے شروع ہوئے تھے, اور دوسرا ہے کہ پاکستان جو اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کا مسئلہ کیسے حل ہوا تھا. افغانستان اور پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں ان کو کیوں استعمال کرتا ہے, یعنی ان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور ہمارا یہ آخری پوائنٹ ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا تھا. آج ان سب پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی بات یہ کہ پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کیسے شروع ہوئے. اصل میں جو افغانستان ہے وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے, اسلامی اور ایشیائی ملک ہے. ان دونوں ممالک کے درمیان آج سے نہیں بہت قدیم ان کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, جیسے مطلب کہ ان کے مذہبی, تاریخی, ثقافتی, نسلی, جغرافی لحاظ سے بھی ان میں آپس میں تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہیں. جب پاکستان وجود میں آیا یعنی 1947 میں پاکستان قائم ہوا تو اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خوشگوار نہیں تھے, کیونکہ افغانستان نے اس وقت پاکستان کو تسلیم نہیں تھا کیا. کیونکہ جب بھی کوئی نئی کنٹری وجود میں آتا ہے تو اس وقت نیا ملک بنتا ہے یا قائم ہوتا ہے تو ہر ملک دوسرے ملک کو تسلیم کرتا ہے. جیسے افغانستان اور جو ہے چائنا اور پیچھے ایران کا ہم نے پڑھا, انہوں نے سب نے آج کا افغانستان ہے جو جس نے پاکستان کو تسلیم کیا, لیکن جب پاکستان شروع میں قائم ہوا تو اس وقت انہوں نے تسلیم نہیں تھا کیا, یعنی کہ ان کے جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے. اور لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا ایک کنٹری. اب یہ ہے کہ جب فروری 1948 یعنی کہ اگست اور یعنی کہ چند ماہ بعد ہی ان کے جو باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں وہ شروع ہوئے تھے, یعنی پاکستان اور افغانستان کے. اب ہم دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اس کا جو مسئلہ تھا وہ کیسے حل ہوا. جب جو برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر تھا اس کے تعین کے لیے, اس کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں جو اس وقت کے سیکرٹری وزارت خارجہ تھے انہوں نے جو افغانستان کے بادشاہ امیر یعنی عبد الرحمن سے مذاکرات کیے, جو اس وقت کے دور کے جو بادشاہ تھے یعنی کہ جو حکمران تھے, ان سے انہوں نے مذاکرات کیے اور پھر ان دونوں کے درمیان معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا جو تعین ہے یعنی کہ اس کی لمٹ جو ہے اور کتنی ہونی چاہیے, کہاں تک ہونی چاہیے, وہ حتمی اس کا فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ سرحد کا حتمی تعین ہے. افغانستان نے جو پھر ڈرائیور لائن تھی نا اس کو بین الاقوامی سرحد مان لیا تھا کہ یہ بین الاقوامی سرحد ہے. اب یہ ہے کہ جو افغانستان ہے وہ پاکستان کی جو بندرگاہیں اس کو کیوں استعمال کرتا ہے. اصل میں جو افغانستان ہے وہ ایک خشکی والا ملک ہے, یعنی اس میں سمندر, دریا وغیرہ نہیں ہے, خاص کر سمندر, اور اس لیے یہ خشکی میں گھرا ہوا بیسیکلی خطہ ہے, یہ ملک ہے. دوسرے ممالک سے اسے تجارت کرنے میں بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا, تو پھر پاکستان ہی تھا جس نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دیں اور دینے کا پہلے اعلان کیا, پھر اس پر عمل بھی کیا, ان پہ امپلیمنٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کراچی کی بندرگاہ سے سامان جو افغانستان سے لانے اور لے جانے کا کام اس کی اجازت دے دی. اب دوسرا پوائنٹ ہے نیکسٹ کہ پاکستان اور افغان کے تعلقات میں سرد مہری کیوں آئی تھی, یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ ایک دم پھر کشیدہ کیوں ہوئے تھے. اصل میں کہا جاتا ہے کہ جب اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب آیا تھا تو دسمبر 79 میں یعنی کہ چند ماہ بعد ہی روسی افواج جو تھیں وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں.
جس سے ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ ناخوشگواریت کی طرف گئے، یعنی پیچیدہ ہو گئے۔ جو افغانستان کی حکومت تھی، انہوں نے روسی فوج کو، مخالفین کو یعنی کہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو روسی فوج تھی اس کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے یعنی کہ اس وقت کی رشین آرمی تھی، اس نے افغانستان میں اتنی ادھم مچایا اور اتنا نقصان کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور بے گھر بھی کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے جو بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ جو افغان باشندے تھے یعنی افغانی تھے، وہ سارے اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آ گئے تھے۔ تو پھر بھی پاکستان نے ان حالات کے باوجود جو پاکستانی حکومت تھی، انہوں نے اسلامی جذبے کے تحت ان کو پناہ دی تھی، انسانی ہمدردی کے تحت بھی اور اسلامی جذبے کے تحت بھی۔ اب یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ بھی کیا تھا۔ یہ کب کیا تھا کہ 11 ستمبر 2001 میں، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حادثہ تھا وہ ہوا تھا افغانستان پر۔ اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا کہ یہ مسلمانوں نے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کو تباہ کیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو تھی پہلے، یعنی کہ ان کا خیال تھا امریکہ کا کہ جو طالبان ہے، ان کی جماعت نے یا اس گروہ نے، اس تنظیم نے ہماری جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی ان کی جو سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا وہ اس میں حادثہ ہوا تھا، وہ ساری عمارت گر گئی، اس پر حملہ کیا گیا اور اس کی ڈیٹ تھی کہ 11 ستمبر 2001 میں یہ حملہ ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے، امریکہ نے اس بات کو وجہ بنا کر افغانستان میں حملہ کر دیا، اور جو افغانستان کی میں جو طالبان کی حکومت تھی ان کو ختم کر دیا انہوں نے، اور وہاں پہ نئی حکومت کی، یعنی کہ نئی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ پھر پاکستان نے پھر اس نئی حکومت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کیے، اور ان کی تعمیر و نو کے لیے بھی ان کو مالی امداد دی تھی، اور مزید اگر ضرورت پڑی تو اور امداد مل سکتی ہے، یعنی کہ پاکستان نے ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز پھر سے استوار کر لیے۔ اور افغانستان سے جب غیر ملکی افواج چلی گئی تو اس کے بعد پھر مزید ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان سے اچھے ہو گئے تھے۔